سب سے زیادہ وجود ہمیں پیارے ہیں، تو پھر سمجھیں کہ ہم ابھی محبت کے دعوے میں بہت ناقص ہیں. ہماری محبت اور ہمارا پیار اس درجے پہ ہو کہ کائنات کی ہر شے ایک نظر آئے. اور میرے حضور نے فرمایا لا تؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اتنی دیر تک تم میں سے کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک ہر شے سے زیادہ مجھے محبوب نہ جائے. ماں باپ سے، رشتے داروں سے، عزیز و اقربا سے سب سے زیادہ مجھے محبوب نہ جانا. اور تاریخ کے روشن حوالے ہیں کہ حضور کے ساتھ انہوں نے جو پیار کیا، انہوں نے جو محبت کی، تو ہمارا بھی پیار حضور سے الفت کا رشتہ اتنا مستحکم ہو، اتنا مضبوط ہو کہ آقا کریم علیہ السلام ہمیں ہر شے سے زیادہ عزیز ہوں. پھر جو شے انہیں عزیز ہے وہ ہمیں بھی عزیز ہو، اور ان کی اطاعت اور فرمانبرداری ہماری زندگی کا شعار بن جائے. میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں کہ تم کون ہو اور تمہیں بتانا پڑے جناب ہم مسلمان ہوتے ہیں، مذہب کے کھانے میں اسلام لکھا ہوا ہے. فرمایا کرتے تھے صاحب کسی کو بتلانا نہ پڑے، پوچھنا نہ پڑے، مجھے بتانا نہ پڑے، تمہاری مذہب کا طرز زندگی، انداز معاشرہ اتنا خوبصورت ہونا چاہیے لوگ دور سے آئیں، تم دور سے آ رہے ہو، لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو محمد عربی کا غلام. تمہاری وجہ پتہ لگائے کہ زندگی ہے. یا صحابہ کو اپنی طبی خواہشیں بھی حضور کی محبت کو قربان کر دیں. تبادلے میں سگے بھائی ایک گھر میں پڑوس آنا، لیکن دونوں کو پسند الگ الگ ہے. کھانے میں، پہننے میں، دیگر کو ایک کھانا ایک بھائی پسند کرتا ہے، دوسرے کو پسند نہیں ہوتا. ماں کو مسئلہ ہوتا ہے میرا یہ بیٹا شوق سے یہ چیز کھاتا ہے، دوسرا بیٹا کھاتا ہی نہیں. تو یہ تباہ کی بدلتی محبت ہونے کے باوجود بھی بدلتی ہے. لیکن یہ کتنی فراوان محبت تھی. صحابہ نے طبیعت دیکھی، انس بن مالک اس نے دیکھا شوربے سے کدو کے ٹکڑے لینے کے نکال نکال کے کھایا. اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ نے حضور کو کرتے دیکھا. ان کا حکم تو حکم رکھا، ان کے چہرے کو دیکھا کہ ان کا مزاج کا رخ کدھر ہے. مدینے کی گلی سے حضور گزر رہے ایک گنبد دماغ مقام رہا اور حضور ایسے مقام کا سامنے دے رہے. لوگ کے پوچھا یہ کس کا ہے؟ آپ فلاں مثال کہا کچھ نہیں. کسی نے کہا اس صحابی کو کہ حضور گزرے تھے میرا مکان دیکھا تھا. حضور کو شاید پسند نہیں آیا اور حضور نے پوچھا یہ کس کا مکان؟ تو اس نے کدال پکڑا اور مکان زمین کے بعد 2-4 دن کے بعد حضور گزرے تو دیکھا کہ گھر میں کٹے رکھا ہوا. فرمایا سے اللہ گھر میں گزرا تھا مکان میں عرض کی حضور نے انتظار کیا. فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں. میں اور آپ سر سے لے کر پاؤں تک، پیدائش سے لے کر نجی زندگی سے لے کر سیاست میں، اپنی وجہ سے لے کر کے
کنارے پر محبت بتا رہی ہے یا ہماری محبت ہماری دور کا ہماری محبت صرف دعوے تک رہی ہے یا ہماری محبت دلیل کی بات ہے ہماری محبت صرف قول تک رہی ہے یا ہمارا عمل کی گواہی ہے اور اس سے پیار کرتے ہیں تو ہمارا رویہ بتائے گا ہماری گفتگو بتائے گا حضور سے پیار کرنے والے ہماری آنکھیں بتائیں یا حضور سے پیار کرنے والے ہماری زبان بتائے گا حضور سے پیار کرنے والے ہمارا لباس بتائے گا ہمارا وعدہ بتائے گا ہمارا طرز زندگی بتائے گا حضور سے پیار کرنے والے ہیں ان سے اگر پیار کیا ہے تو ہمارے وجود سے ہمارے رشتے سے معلوم ہو کہ ہم حضور سے محبت کرنے والے ہیں آئیے ایک مرتبہ پھر اس آیت کریمہ کو سن لیجیے غور سے سن لیجیے اور اپنی زندگی کا اس آیت کریمہ کی روشنی میں ضرور محاسبہ کریں کہ آپ کی کریں کل میں اپنا فرمان ان کا اگر تمہاری بات ہے تو اپناؤ تمہارے بیٹے و اخوان کو تمہارے بھائی و ازواج کو تمہاری بیویاں و عشیرت کو اور تمہارا قبیلہ و اموال بھی طرف تو ہوا اور تمہاری کمائی کے مال و تجارت تخشون کسادہ اور وہ مال تجارت جس پر تمہیں نصاب بازاری کا ڈر لگا رہتا ہے اور مساکن ترضونہا اور تمہارے محبوب بکرے محبوب گھر احب الیکم من اللہ کہ اللہ سے زیادہ محبوب و رسولہ اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب و جہاد فی سبیلہ اور راہ خدا میں ڈٹ ماننے سے زیادہ محبوب ہے فتربصوا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ محبوب ہے فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ تو اللہ نے ایسے کام کیا وہ تمہارے ساتھ کرنے والا ہے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین واللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا میں اور اپنی زندگی کو حضور کی راہ پہ لے آیا اپنی بولی کو حضور کی راہ پہ لے آیا اپنی آنکھوں کی شرم حیا کو حضور علیہ السلام کی شرم حیا کے سائے پر لے آئے اپنا طرز زندگی کی طرز زندگی کو موافقت میں لے آئے اور اپنا انداز حیات ان کے دل کا حیات میں زیر و سائے پر لے آئے پھر ہم اٹھ کے بیٹھ کے حضور کی بولے کہلائیں گے اور یہ بہت قبول بھی ہوگی لیکن اگر ہمارا انداز زندگی ہماری خواہش کے مطابق ہوا اپنی مرضی کے مطابق ہوا اور دعویٰ ان کے ساتھ محبت ہوا تو میاں یہ ہم دنیا پر دنیا پر دھوکہ دے سکتے ہیں اور دنیا کے اوپر ہم غلط فہمی میں مبتلا رہ کر کے اپنی زندگی پاک کر سکتے ہیں لیکن ایک دن آنے والا ہے جب فیصلے ہوں گے خود کا معلوم بھی کرے گا اللہ مجھے آپ کو توفیق دے ہمارے کوتاہیاں ہیں اللہ اپنی طرف سے معاف اور اپنے محبوب کی سچی محبت ہماری روح میں اتارے جب ان کی محبت ہماری روح میں اتر جائے گی تو پھر ہم خالق بھی ہوں گے ہم حاکم بھی ہوں گے ہم سردار بھی ہوں گے ہم عزت کی بیاج بھی ہوں گے ہر بات ہمارا مقصود بھی ہوگا اقبال کے سارے کلام کا راستہ جو تو جوس بھی نکلتا ہے کہ محبت سے وفا ہونے کو ہم تیرے ہیں یہ جو ہم چیز ہے کیا لوگ قلم تیرے ہیں اقبال کہتے ہیں حضور سے وفا کرو پھر قلم بھی تمہیں دے دیں گے تاکہ بھی تمہیں دے دیں گے جو لکھنا وہ خود ہی دے دیں گے پھر تمہاری تقدیر کے فیصلے